سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پاپا خشکی بہت ہے، کس طرح دور ہو؟ خشکی سے مراد نیک اعمال سے دور ہونا ہے۔ ہمارے یعنی کہ اکابرین نے یا یوں کہ یہ متاخرین نے جو دین کے مختلف شعبوں میں عبادت کے شعبے جو ہے ان میں اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا، جبکہ مذہب صحیح پر وہ حرام ہے۔ اجرت کا جو اجازت دی اس کی مصلحت کیا تھی؟ احسن الویام میں وہ جو لکھا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے، تو لب لباب یہ کہ یہ بقدر ضرورت ہو اجرت، یہ اگر بقدر ضرورت نہیں لیا، ضرورت زیادہ لیا تو اس کو حرام نہیں لکھا، مگر ہو بقدر ضرورت اور جمع مال کے لیے نہ ہو۔ لیکن اب ہمارا مدرس ہے، ہمارا کوئی بھی اس شعبے سے وابستہ ہے، آپ بھی کر تو دین کا رہے نا کام، تو اب جو بھی ہے اس شعبے سے وابستہ اگر اس کو نوکری سمجھ کر کرے گا، نوکری کی حد تک کرے گا، جیسے کہ عام آدمی جاب کرتا ہے، وقت پورا ہوا خلاص اب نہیں کرتا، تو کیا اللہ کے لیے کوئی مطلب آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے؟ پیسوں کے لیے وقت ہے۔ مثال کے طور پہ مدنی مذاکرہ اگر ہم اجارے میں ڈال دیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کیا نشاندہی ہو رہی ہے اس سے؟ اس رابطہ وار اجتماع اجارے پہ ڈال دیں ہم کہ بھائی اس کا اجارہ ملے گا، تو کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کا کام صرف پیسوں کے لیے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے خشکی دور کیسے ہو؟ شب براءت یہ دل دھونے کے مواقع تھے جو ہمیں نصیب نہیں ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ شب معراج جو اجتماع ذکر و نعت، یہ دل دھونے کے مواقع تھے، ہمیں نصیب نہیں ہوئے۔ اب یہ کہ ہم وہی خوش ہم جاب ہے ہماری، جاب کر رہے ہیں دین کی خدمت، اگر آپ کہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اب جاب کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے نا، میں فرد کو نہیں کہہ رہا، جو کر رہا ہے، جیسے وہ بخار والی مثال دی، وہ اپنا بخار چیک کر لے کہ میری سوچ کیا ہے، کیا ہمارے اکابرین نے ایسا ہی کیا تھا؟ جان نہیں لڑا دی دین کے لیے، جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، پھر اپنے وقت کی قربانیاں، نہ یہ دن دیکھتے تھے یہ حضرات، نہ رات دیکھتے تھے۔ فتاوی رضویہ شریف میں کسی نے پیسوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا، یا آپ حضرات کے علم میں ہو شاید کہ وہ کتنے پیسے دینے ہوں گے فتوے کے، تو اپنے برہمی کا اظہار فرمایا کہ نہ جانے کس نے مشہور کر دیا کہ ہمارے فتویٰ دینے کے پیسے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کچھ گنتی کروائی گئی اتنے سال سے، باپ دادا سے گنتی کروائی نا کہ ہمارے یہاں فتویٰ دیا جا رہا ہے لیکن کبھی ایک پیسہ نہیں لیا گیا، تو یہ مخلصین تھے، تو یہ ان کی تراوٹ تھی۔ اعلیٰ حضرت میں کتنی تراوٹ تھی، کیسی عبادت کی لذتیں،
خوف خدا کی باتیں ان کی، عشق رسول میں کیسے ڈوبے ہوئے کلام ہیں ان کے، کیا ہمارے یہاں ہے ایسا؟ تو عام طور پہ اب یہ جو طبقہ ہے نا، میں مدنی ماحول ہی کی بات کرتا ہوں، تراوت کیسے آئی؟ جبکہ اخلاص جیسا ہمارے اکابرین میں تھا ویسا پھر زبان کی احتیاط ہماری کتنی، بھی جیسے کہا گیا کہ بھائی ہم غلطی بھی بتاتے تو وہ لڑائی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے اصلاح کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ خشکی کیسے دو، عبادت کی لذت ملے کیسے؟ نفلی عبادت کا تو ذہن ہی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کہ یہ مستحب ہے، آخرت میں اس کا عذاب نہیں ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، عصر و عشاء کی سنت قبلیہ عوام پڑھے گی، پتہ نہیں ہوتا غیر موقدہ موقدہ کا فرق، ہم نہیں پڑھتے، پتہ ہم کو اس کا آخر اس کا ثواب بھی ہے کہ نہیں، آخر ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مستحب جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سارے فرائض ایک طرف ہو جائیں، واجبات ایک طرف ہو جائیں، صرف 2 رکعتیں جنت میں لے جائیں تہجد کی، اس طرح کی حکایات روایات کہاں نہیں ہیں؟ اب اس طرح کے معاملات ہمارے نہیں ہیں، نہ ہم نفلیں پڑھتے ہیں، نہ ہم سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، نہ مطلب فرض بھی جس انداز میں ہم پڑھتے ہیں ہم کو پتہ ہے، مارا ماری کر کے باغم باغ، نہ ہم دعوت اسلامی کے دیگر جو اس طرح کے ذوق و شوق بڑھانے والے، دلوں کو نرم کرنے والے سلسلے وہ کہاں سنتے؟ اب سمجھدار ہیں کہ کون ہے سنتا ہے، اب پھر خشکی نہیں ہوتی اور ہوگا کیا؟ خالی پیسے، ہم آپ کو پیسے دیں تو بیان سنو گے، پیسے دیں تو ہی آپ اس طرح کے اجتماعات ذکر و نعت یا دیگر مدنی کام یا اسلامی بھائیوں کی صحبت تو آپ کو راس آئے گی نہیں، کیونکہ ان کی مطلب علمیت بیچاروں میں نہیں ہے۔ لیکن اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کم علم جو ہے وہ بخشا جائے اور زیادہ علم والا دیکھتا رہ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ وہ گدھے کی طرح چکی پیس رہے تھے عالم صاحب جہنم میں؟ دیکھیں گے وہ آپ سے سن کر تو ہم جنت میں آ گئے عمل کر کے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ہے نا یہ روایت، میں نے جو کہا اس پر تم نے عمل کیا تم جنت میں آ گئے، اور میں نے عمل نہیں کیا۔ تو آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر، یہ خفیہ تدبیر ہی ہے نا کہ کون سا مستحب ہمیں جنت میں پہنچا دے، کون سا گناہ صغیرہ جہنم میں ڈلوا دے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، کس کے سبب ایمان تباہ ہو جائے، کس کے سبب کیا ہو جائے۔ تو جب تک آپ اپنے جو مدنی کام کرنے والے سائے بھائی ہیں، بے شک غیر عالم ہیں لیکن ہیں متقین ہیں بیچارے، ایسے سائے بھائی آپ کو ملیں گے مدنی ماحول میں جو عالم نہیں ہیں، زیادہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کو دیکھیں گے نا قریب سے کہ آپ کو پرہیزگار ملیں گے، اس میں تقویٰ ملے گا۔ بھلے ہم اس کو بولیں گے کہ اس کا قیامت میں پوچھنا نہیں ہے، یہ مستحب ہے فلاں، مستحب کوئی قابل ترک تو نہیں ہے نا، مستحب یہ بھی اپنی ایک اہمیت، اس پر آپ اگر غور فرمائیں تو اجتماعات کی طرف، اجتماع ذکر و نعت، اور پھر بیان سنیں آپ، مطلب مبلغین کے بیانات سنیں، تو ایسا کچھ کرم فرمائے اپنے حال پر، میرے حال پر، کہ یہ امپریشن میرا بھی ختم ہو جائے کہ یار یہ صرف اجارے پر یہ لوگ کام کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے کا وقت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو اس سے مراد ہر فرد نہیں ہے، یہ ہمیشہ میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ میری مراد ہر فرد کی نہیں ہوتی، مستثنیات ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ میں بغیر اجارے کے کتنا وقت اللہ کے لیے دیتا ہوں، کام کرتا ہوں، انشاءاللہ خشکی ضرور دور ہوگی۔ کیونکہ وہ اجارے پر جو کام کریں گے نا اس میں ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس کی تنخواہ لے رہا ہوں، لیکن جب وہ کام کریں گے نا اس میں ذہن بن جائے گا کہ نہیں یار اللہ کے لیے کرنا، اگرچہ وہ بھی جائز ہے اجارے پر بھی کام کرنا، کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی ثواب کی صورتیں موجود ہیں، لیکن صحبت میسر نہیں ہے۔ اپنی جس طرح کی آپ کی صحبتیں، آپ لوگوں کی کیا گفتگویں ہوتی ہیں، کیا انداز ہوتا ہے آپس میں، اندازہ ہے، باپا ہوں اندازہ بہت ہے،
یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار اور ان کے قریب آئے، قربانیاں دیں. آپ کا تھوڑا کام تو رکے گا لیکن یہ بڑا کام بن جائے گا. اگر دل میں رقت آ گئی، سوز آ گیا تو یہ بڑا کام بن جائے گا. جاہل ان پڑھ آدمی کو آپ دعا میں روتا ہوا دیکھیں گے، لیکن کیا ہمیں بھی اس طرح رونا آتا ہے کہ ہم بھی بلک بلک کر روئیں، پھوٹ پھوٹ کر روئیں؟ ہمیں نہیں آتا. نعوذ باللہ میں علماء دین کی توہین نہیں کرتا، میری نیت نہ یہ ہے، نہ مطلب تصور ہے کسی مسلمان کے بارے میں. میں علماء دین کا گستاخ ہوتا معاذ اللہ. جتنا میں طلباء سے، مدرسین سے، دارالفتاء والوں سے مانوس ہوں، یہ شاید بہت سے دیکھتے ہوں گے. اس طرح مدنیوں کو جتنا میں رسپانس دیتا ہوں، اوروں کو کتنا دیتا ہوں میں، یہ شاید بہت سو اندازہ ہوگا. آپ آئے ہیں، آپ میں تراوت آئے گی. مجھے اس لیے آپ پر وہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، وہ آپ کے ذریعے امت کی اصلاح کا سامان بہت ہو سکتا ہے عام مبلغین کے مقابلے میں. آپ سے زیادہ فوائد ہیں، لیکن کچھ کریں. ایک بار پھر اٹھیں نئے عزم کے ساتھ. اور یہ بھی نہیں کہتا میں کہ ساری رات رکے رہیں، ساری رات چلتا بھی نہیں ہے. تو پھر بھی اگر آپ کا نیند چڑھی ہے، جانا تو 11 بجے اٹھ کے چلے جائیں. یار آئے تو آپ، ہے نا، تشریف تو لے آئیں. انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا اور آپ کا یہ کام بھی چلتا رہے گا. عشاء یہاں پڑھنے میں کامیاب ہوں گے تو مدنی مذاکرہ پورا ملے گا انشاءاللہ. ورنہ اپنی مسجد امامت ہے تو وہاں سے آ جائے. کوئی ہے تو ذہن بنتا ہے. یہ تو وہی ہیں جو آتے رہتے ہیں، جو نہیں آتے ہے نا. آپ آتے ہیں ویسے، اچھا نہیں آتے. جو نہیں آتے وہ اگر ہمت کرے نا، ہاں ماشاء اللہ، نہیں آئے، ان کا ذہن نہیں بچا. بعضوں کو واقعی مجبوریاں ہوں گی، بس یہ ان کی یوں ہوگا کہ ہم علم میں اضافہ کریں. بے شک علم حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن آپ ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں. یا یہ چھوٹے عالم غوث پاک جو چھوٹے عالم تھے، ان کی ریاضتیں کتنی مشہور ہیں، عبادتیں کتنی مشہور ہیں. اور امت جو ہے، یہ امت کا ذہن ہے، عام مسلمانوں کا ذہن ہے کہ وہ علمیت سے کم، عبادت سے زیادہ قریب آتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. ان کے تذکرے زیادہ ان پر اثر کرتے ہیں. اگر علمی کارنامے سناؤ تو عوام پر اثر کم ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. تو جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے سب عبادتیں تو کرتے ہی تھے، نفلی عبادتیں، ساری ساری راتیں عبادتیں. یار یہ جو تیار نہیں ہوئے ان کا کیا حل؟ میں مشورہ، آپ ہی مشورہ دے رہے ہیں، میں بھی کہ ہفتے کو تو باقاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ عصر کی نماز فیضان مدینہ میں، یہاں علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت کی ترکیب ہوتی. آپ کو کہیں علاقے میں جدول ہوتا، مغرب کے بعد آپ کا وہاں پر ہم ترکیب رکھتے، درس و بیان اور جو بھی ہمارے حساب کتاب ہوتے وہ رکھتے. وہاں سے پھر آپ کو اسلامی بھائیوں کے ساتھ فیضان مدینہ میں عشاء پڑھتے، ایسا کرتے تاکہ وہ جو مدنی کاموں کا جو انداز تھا وہ بھی ہمارا رہتا. ہفتے کو آپ ہمیں اپنا وقت دے دو یار. یہ مطلب اتنی منت سماجت کے ساتھ آخر کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اچھا بھی نہیں لگ رہا، نہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن عجیب سی کیفیت ہے. قدم سے قدم ملانے والے کیوں آپ طبیعت نہیں پیدا کر رہے؟ ہم باپا کے ساتھ دعوت اسلامی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. تعداد بلکہ غالب اکثریت بس نوکری کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے. بس ظاہر مطلب یعنی کہ وہ جس کو بولے نا کہ رضا الہی کے لیے بس قربانی، یہ جذبہ ہے، ہوگا بہت مائنر. باقی اکثریت یعنی کہ خالی یہاں دعوت اسلامی میں نہیں، تقریباً مطلب بہت بری حالت ہے. پھر ہمارے طلباء میں ان کے اثرات آ رہے ہیں. طلباء بھی ایک تعداد ہے جو مطلب اسی طرح خشک رہتی ہے. جو دعوت اسلامی کے ہتھے چڑھ گئے نا وہ تھوڑے تراوت والے ہو جاتے ہیں، باقی جو دور رہتے ہیں نا وہ وہی انداز ہوتا ہے ان کا. پھر ان کے شاگرد تو نظام درم برم ہو گیا. پہلے اساتذہ تھے جیسے محدث اعظم پاکستان اور اس طرح کے اساتذہ تھے جو ان کے تراوتیں ہوتی تھی، رو کے حدیثیں پڑھانا، یہ وہ. اب تو ہم سن ہی نہیں رہی ہے باتیں، اب کہاں ہے.
اب بہت مطلب حالت دیگر ہوں ہوئی نہیں، یہ سمجھو کہ گزارا ہے، آگے چل کر اس سے بھی شاید حال ابتر ہو جائے گا. تو اب یہ جیسے کہ ماشاءاللہ اب بھی ہیں، لیکن ہمارے تو ماحول کی برکت ہے. باقی خشخشی داڑیاں، نمازیں نہ پڑھنا، دیکھ لیے کچھ اگر فرمانا چاہے تو فیصلہ فرمائیں. کریں. کچھ کرم فرمائیں. کوئی ہاتھ صاحب جوڑتا ہوں، میرے حال پر رحم فرمائیں. یقین مانے میرے کو بہت مایوسیاں ہوتی ہیں کہ یار یہ جی. میرے مولانا ایسے یار. آگے دیکھیں یار باپا نے کتنا ہاتھ بڑھایا ہے. نہیں میں خدا کی قسم مطلب بازوں کی وجہ سے دل بہت جلتا ہے، بہت جلتا ہے کہ یار یہ بالکل صاحب پیسے کے پیچھے ہی خواہ رہے ہیں یار، اللہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ٹائم ہی دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اس میں آپ کا بھی تحفظ ہے. دعوت اسلامی جتنی ترقی کرے گی آپ کے بھی ادارے بڑھیں گے، آپ کے جامعات بڑھیں گے، مدارس بڑھیں گے، علمیہ میں ترقیاں بڑھیں گی. یہ جو ریڈیوز ہوگا تو یہ کام بھی ریڈیوز ہوگا. تو مجھے بہت یعنی کبھی کبھی سوچتا ہوں بہت مایوسیاں ہوتی ہیں، اپنے ان مولاناؤں کے بارے میں مایوسیاں ہوتی ہیں. دعوت اسلامی ہے تو آپ ہیں، آپ کے وجود جو دعوت اسلامی کی وجہ سے. مہربانی کریں، میرے حال پر رحم کریں اور کچھ کریں. جب میں اب ویسے ہی جاؤں میری عمر ہے، آپ لوگ جب تک اٹھیں گے نہیں یہ امت کے لیے کیسے ہوا ہے. میرے جانے کے بعد کام ٹوٹے گا یہ ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے لے، ہر ایک کو حرص ہونی چاہیے میں کام کروں. اب یہ ان کے دیکھو جو نیتیں کر رہے ہیں یار، ان کی پھر میرے کو کارکردگی بھی ملے. حالانکہ ابھی 2-4 ہفتے آئیں گے پھر ڈیلے ہو جائے. یہ حاجی صاحب آپ نے جیسے ابھی فرمایا تھا کہ عصر کے بعد جو اسلامی بھائی ہمیں مختلف مسجد کے لیے مل جائیں، پھر وہ علاقوں میں جا کے درس و بیان بھی کریں، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اور بھی اسلامی بھائی انشاءاللہ کریں، ہم خود ہی انشاءاللہ پھر وہ قافلہ وغیرہ بنائیں گے جو کچھ بھی میں ہوگا. اللہ کی رحمت سے آپ کو مدنی تربیت گاہ کے لیے آپ کے لیے میں الگ سے ترکیب بنا دوں گا کہ عشاء کی نماز یہاں پڑھانی ہے اور اس دوران اسے دعوت اسلامی کے مدنی کام لینے ہیں. میرے خیال میں ان کا کوئی نگران بنا دیا جائے اور وہ ہمیں کارکردگی دے، یا آپ ہی سنبھالیں یا جو بھی سنبھالے، مطلب اس کام کی نگرانی. آصف خان مدنی مذاکرے بہت پرانے ہی ہیں، یہ طالب علم سے جب سے میں جانتا ہوں کہ دیوانے. تو اگر آپ ہی کرم فرما دیں الحمدللہ. تو آصف خانی یہ ترکیب تو ان کے حضرت سے اور جو بھی مدنی کاموں کی. لیکن دیکھو یہ آپ کا فیصلہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. وہ کریں کہ میں آپ کی منتیں کروں کہ آپ آؤ یار ہم مل کے دعوت کھا، میری دعوت کھاؤ. سرسبز اس گلزار کے